السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے کہ قیامت کیا ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کو ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ساری دنیا ختم کر دی جائے گی۔ جس طرح سے اس دنیا میں موجود تمام مخلوق کو اللہ نے ایک خاص وقت رکھا ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرندے ہو، پرندے ہو یا دیگر دوسرے مخلوق ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خاص وقت رکھا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ انسان، وہ جانور، وہ چرندے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی ایک خاص وقت رکھا ہے، ایک آخری وقت رہا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو یہ سب زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، جانور، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان اور جانور بھی سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور سب سے حساب کتاب لیں گے۔ جس نے جو کام بھی کیا ہوگا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ان سب کاموں کا اللہ ایک ترازو میں رکھ کر دیکھیں گے، کس نے اچھے کام کیے اور کس نے کتنے برے کام کیے، کس نے اللہ کی باتوں کو مانی ہے، کس نے اللہ کی باتوں کو انکار کیا ہے۔ پھر جو کافر لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور جو مسلمان ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور جنت میں ہر طرح کی آرام اور آرائش ان کے لیے ہوگی۔ اور جو مسلمان تو ہوں گے مگر ان کے کچھ برے کام بھی زیادہ غالب ہوں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالیں گے، جب تک کہ ان کی سزا مکمل نہ ہو جائے، پھر وہاں سے نکال کر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ پیارے بچوں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد جس جگہ جاتا ہے اس جگہ کا نام برزخ ہے، یعنی قبر کو برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر جس میں مسلمان کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے وہ بھی برزخ ہی ہے۔ تو برزخ میں پہنچنے کے بعد اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو کر برزخ میں چلا جاتا ہے تو اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کی بات ماننے والے انسان ہوتا تو اس کو وہاں ساری آرام اور سکون کی چیزیں ملیں گی، اسے وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر اس کی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا انسان اگر نہیں ہوتا تو اسے برزخ میں بہت تکلیفیں، پریشانی اٹھانی پڑیں گی، اس کی سزا میں عطا کی جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سکون اور آرام اور عیش والی زندگی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہر بات کو مانیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان سب کو، ان کی سیرت کو پڑھ کر سمجھتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔